بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ماء مطلب پانی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو افلا یؤمنون، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہے ہیں پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو۔ ہم انسان بھی زندہ چیزوں میں شمار ہوتے ہیں اور باقی جتنی مخلوقات بھی زندگی ہے جہاں پہ، ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن یہ پانی سے مراد کیا ہے؟ یہ پانی کس طرح کا پانی تھا؟ اس کی ایک اپنی ڈیٹیل ہے کہ اس پانی سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم آگے سمجھیں گے بھی کہ اچھا اس پانی سے کیا مراد ہے، کہ یہ وہ لٹرل جو ہم پینے والا پانی استعمال کرتے ہیں، اس دنیا میں جو پانی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ وہ پانی نہیں ہے۔ پہلی چیز آ گئی پانی، لکھ لیں، پہلا پوائنٹ آ گیا کہ اچھا زندگی کی جو ابتدا ہے وہ پانی سے ہے۔ دوسری چیز اب دیکھتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ یہاں پہ بھی پانی کے حوالے سے ایک اور آیت آ گئی کہ اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ اب اگلی آیت، یعنی پانی والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا قرآن سے کہ پانی ہر زندہ چیز کی ابتدا ہے۔ اب دوسری چیز، اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تراب مٹی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب پہلی چیز پانی، دوسری چیز مٹی۔ اب آگے فیزز آئیں گے کہ تراب بولتے ہیں خشک مٹی کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ آ گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِینٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا۔ یہاں پہ ورڈ آ گیا تین خشک مٹی نہیں ہوتی مٹی ہے، لیکن تین ہوتی ہے گیلی مٹی، کہہ لیں کیچڑ ٹائپ جو مٹی ہوتی ہے نا، وہ والی مٹی ہوتی ہے۔ تو ایک خشک مٹی آ گئی، اب یہ مٹی کے ہی فیزز آنے ہیں سارے آگے، پانی، مٹی، اور یہ گارا جو کیچڑ والی مٹی ہوتی ہے اس کے لیے تین کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اب آگے تین لازب، انا خلقناہم من تین لازب، کہ تین لازب سے پیدا کیا، مطلب چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کے سارے فیزز، مٹی کی کیٹیگریز آ رہی ہیں۔ تین لازب، پانی، تراب، تین لازب، اور اب آگے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اب یہ جو ہے حَمَإٍ مَّسْنُون، صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُون، ایسی مٹی، اچھا اس کا ترجمہ جو ہے نا، یہ ہما کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ بدبودار مٹی، اور حالانکہ اس کا مطلب اور بنتا ہے۔ قرآن مجید میں ہما جہاں پہ بھی یوز ہوا ہے، ہما مسنون بہت سارے مطالب میں یوز ہوا ہے، لیکن علماء نے اس کا ترجمہ بدبودار یا سڑی ہوئی مٹی کیا ہے، جبکہ اس کا مطلب سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے۔ ایسی مٹی جس کو حرارت پہنچی ہو اس کو ہم بولتے ہیں صلصال من حماء مسنون، ایسی مٹی کہ جس کو حرارت پہنچے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حماء مسنون، ایسی مٹی سے جس کو حرارت پہنچی ہو، اس فیز کی مٹی کو بولتے ہیں صلصال من حماء مسنون۔
اب وہ حرارت کی پختگی، یہ سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمائی خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو ٹھکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی اس کو اتنی حرارت ملی ہے کہ اب وہ اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ٹھکری کی طرح بجتی ہے۔ صلصال من حمأ مسنون ابھی بجنے والی مٹی نہیں ہے کہ جس کو ہم وہ ماریں گے تو شور بھی ہوگا، ٹھکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی ہوگی، نہیں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ٹھکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے، یعنی اتنی پکی، اور حرارت سے ہی ہوئی ہے نا، حرارت پہنچتی ہے تو چیزوں کو وہ پکا کرتی ہے، پختہ کرتی ہے۔ آگے اللہ نے ڈیفرنشیٹ بھی کیا سورہ رحمان کی ہی آیت میں، اس سے اگلی آیت بہت کلیئر کہہ رہی ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کہ جنوں کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، انسانوں کو آگ کی حرارت پہنچی ہے، آگ سے بنے نہیں ہیں، لیکن جن پیور آگ کی مخلوق ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے ایک اور ورڈنگ چوز کی کہ اس سلائیڈ کو ویسے پیچھے ہونا چاہیے، کر لیتے، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، ایسنس آف دا مڈ، اس سے پیدا کیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب مٹی کے بھی ڈیفرنٹ ہمارے پاس شیپس آئیں، فارم آئیں، سٹیجز آئے، پانی، مٹی، اور اس کو جو ہوا ملی ہے، اس کو جو آگ ملی ہے، حرارت ملی ہے آگ کی، تو اس سے انسان کو اللہ کہتا ہے کریٹ کیا میں نے۔ اور پھر اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا چکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اللہ نے کہا اس میں اپنی روح پھونک دوں اپنی طرف سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سجدے میں گر پڑنا تم سے۔ یعنی پہلے ایک بیسک سٹرکچر ہے، پہلے نہیں، پہلے یا سیکنڈ کا ورڈ یوز کرنا غلط ہوگا، یعنی اللہ نے ایک طرف انسان کا ڈھانچہ تیار کیا، کس سے؟ پانی اور مٹی سے، اور پھر مٹی کو ہوا بھی پہنچی ہے، مٹی کو آگ کی حرارت بھی پہنچی ہے۔ اب اس کا جب ڈھانچہ پختہ ہو گیا، تیار ہو گیا، ہر طرح سے پرفیکٹ ہو گیا تھا، تو اب اللہ کہتا ہے کہ جب اب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، یہ مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو جب بنا لوں تو سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہ ہے سارا بیفور کریشن معاملہ جو اللہ نے بہت کلیئر قرآن میں بتایا۔ ٹھیک ہے، کہ پانی، مٹی، ہوا اور آگ، ان چار چیزوں سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہمارے لیے ہے کہ پانی سے کیا مراد ہے، ہوا سے کیا مراد ہے، مٹی سے کیا مراد ہے، آگ سے کیا مراد ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں، انجانے میں، ماڈرن بننے کے چکر میں، کول بننے کے چکر میں، انٹلیکچوئل بننے کے چکر میں، ہم کہتے ہیں یہ پانی، مٹی، ہوا، آگ، یہ پرانی باتیں ہیں، جاہلوں کی باتیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان ان چیزوں سے نہیں بنا۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، میں تو آپ کے سامنے آیات رکھی، میں نے اپنی تو کوئی بات ہی نہیں کی نا۔ تو ایسے لوگ جو کول بننے کے چکر میں، انٹلیکچوئل بننے کے چکر میں ان چیزوں پہ بات کر رہے تھے، اصل میں تو ان جاہل ہوتے ہیں نا، قرآن مجید کا نہیں علم ہوتا۔ اور اگر قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد بھی وہ یہی کہیں کہ نہیں، انسان کے اندر یہ پانی، مٹی، ہوا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، تو پھر تو وہ منکر کہلائیں گے نا آیات کے، قرآن کے۔ اب ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا نا ایک خاص سٹائل ہے قرآن مجید میں بات کرنے کا اور انسانوں سے بات کرنے کا، کہ اللہ ہمیشہ کلیے میں بات کرتا ہے، میکرو میں بات کرتا ہے، مائکروز میں نہیں بات کرتا، جزیات میں نہیں بات کرتا اللہ۔ تو یہ اللہ نے میکرو پرنسپلز دی ہیں کہ ان سے میں نے کریٹ کیا۔ اب اس کے مائکروز کو سمجھانا ہم مسلمانوں کا کام ہے،
اس کی ڈیپتھ میں جانا مسلمانوں کا کام ہے۔ اچھا یہ تو قرآن کا فلسفہ نا، اس سے پہلے جو گریکس کا فلسفہ تھا قرآن کی اس دنیا میں آنے سے پہلے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ انسان پانی مٹی ہوا آگ سے بنا۔ چائنیز بھی یہی کہتے ہیں، چائنیز 5 ایلیمنٹس بولتے ہیں، اور آیورویدک تہذیب وہ بھی 5 کو ماننے والے کہ 5 ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ چائنیز ایک ایلیمنٹ نیو اس میں ووڈ ایڈ کرتے ہیں، اور جو آیورویدک ہے وہ اس میں ایتھر ایڈ کرتے ہیں، اسپیس ایڈ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہمیں بیفور کریشن ملتی ہیں۔ 5ویں چیز ظاہری بات ہے ایلیمنٹ ہمارا روح بھی ہے، اور ایک بہت انٹرسٹنگ فلسفہ ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ پانی سے مراد کیا ہے ہماری ہیومن باڈی میں، لیونگ ہیومن باڈی میں، مٹی سے مراد کیا ہے ہماری لیونگ ہیومن باڈی میں، آگ سے مراد کیا ہے، ہوا سے مراد کیا ہے، تو بہت کلیئر ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو ہیومن باڈی میں ہمارے جو باڈی کے نروس ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے باڈی کے جو نروس ٹیشوز ہیں، پانی سے مراد وہ ہیں لیونگ ہیومن باڈی میں۔ نروس ٹیشوز جو ہیں، پانی جب بھی بات ہوگی تو اس سے مراد ہے نروس ٹیشوز۔ اب نروس ٹیشوز پورا نروس سسٹم بناتے ہیں، سمپتھیٹک، پیراسمپتھیٹک، آٹونومک، اوورآل جتنا بھی نروس سسٹم ہے نروس ٹیشوز بناتے ہیں۔ تو نروس ٹیشوز، پانی سے مراد نروس ٹیشوز ہے۔ پھر مٹی سے کیا مراد ہے؟ مٹی سے مراد کنیکٹیو ٹیشوز ہے، ہماری باڈی کا جو اسکیلٹن بناتے ہیں ان میں زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں۔ مٹی سے مراد کنیکٹیو ٹیشوز ہیں ہیومن باڈی میں۔ ہوا سے مراد مسکولر ٹیشوز ہیں ہماری ہیومن باڈی میں۔ آگ سے مراد ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں ہماری ہیومن باڈی میں۔ یعنی اللہ تو بڑے میکروز میں بات کر رہا ہے نا، مائکروز میں ہیومن باڈی میں فزیکل سٹرکچرز کی اگر بات کریں تو پانی نروس ٹیشوز بناتا ہے، مٹی کنیکٹیو ٹیشوز بناتی ہے، آگ ایپیتھیلیل ٹیشوز بناتی ہے، اور ہوا مسکولر ٹیشوز بناتی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آسانی سے آ جائے گا قرآن کا فلسفہ، اور بہت ایک خوبصورت پیراڈائم بنے گا کہ کیونکہ پانی اور مٹی کے اگر آپ فنکشنز کو دیکھیں گے نا، کیا ہے، کرتا کیا یہ، تو پھر ہیومن باڈی کے سٹرکچر کے اوپر جب آپ فوکس کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو یہ بات بڑی آسانی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی جب ہم نے آگے ہسٹرولوجی پڑھنی ہے تو پھر یہ پوائنٹ بہت اچھا کلیئر ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان بھی بہت بلند ہوگا کہ قرآن کتنی حکمت والی کتاب ہے، آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ سب مسلمان پہلے بھی مانتے ہیں، لیکن جب یہ پوائنٹ آپ کے کلیئر ہوں گے نا، آپ دیکھیں نا، پھر آپ اور زیادہ آپ کی یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ آپ دیکھ لیں گے نا۔ تو پانی، مٹی، ہوا اور آگ کا آپ کو اوپسو کے سٹرکچر پتہ چل گیا ہو کیا کہ ہیومن باڈی میں ان سے مراد کیا ہے، کون کون سے سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیفور کریشن ویسے بھی پورا اللہ نے بتا دیا کہ کس طرح سے اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد کو کس طرح سے بنایا نا، کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر ہم جو ہیں جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، اس دنیا میں یا کسی اور دنیا میں جو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے، ان سب کو بھی تو اللہ نے بنایا نا۔ تو یہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے نا دماغ تھوڑا ہائی لیول کا چاہیے ہوتا ہے، ان کی حکمت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہائی لیول کا دماغ چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ جب پانی، مٹی، ہوا کی بات کرتے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ لٹرلی مین دا ارتھ، واٹر، ایئر اینڈ فائر، ٹھیک ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا علم چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی یہ ایک پکچر ہے جو قرآن نے بتائی ہے انسانوں کی تخلیق کی،
اب اگلی پکچر ابھی آپ کے سامنے شو ہوگی کہ اللہ نے وہ بھی ہمیں بتائی ہے قرآن میں. اچھا اس کی ہم کیا دلیل دیں گے کہ پانی جو ہے نروس سسٹم کو ظاہر کرتا ہے یا وہ اس سے بنا ہے؟ اس کی دلیل انشاءاللہ آپ کو بہت کلیئر ہم بتائیں گے آگے ہسٹرولوجی میں نا، بڑی کلیئر ہو جائے گی آپ کو. ابھی تو جسٹ میں ایک سٹرکچر، ایک نقشہ بنا کے دے رہا ہوں، ہر پوائنٹ کا ایک آرگومنٹ، ایک لاجک آپ کو دیں گے، دلیل بھی دیں گے انشاءاللہ. تو اب آتے ہیں اگلے سٹیپ پہ، دوسری سائڈ پہ جو قرآن دوسری پکچر دکھاتا ہے ہمیں نا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک پانی کے قطرے سے، ایک پانی کی بوند سے، اور ایک حقیر پانی کی بوند سے، کہ جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اب آپ غور کریے کتنی بڑی آیت ہے کہ ایک ایسا سپرم، ایک پانی کی بوند، ایک قطرہ کہ جس میں ابھی نہ کوئی جان ہے، ٹھیک ہے، جس میں ابھی کوئی مطلب اس میں سر، ہاتھ، پاؤں، دل، جگر، گردہ، معدے کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک پانی کی بوند ہے وہ. لیکن جب حمل ٹھہرتا ہے تو وہ کس طرح سے اللہ اس ایک پانی کی بوند سے ہمارا پورا جسم تخلیق کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے تخلیق ہوا ہے، کہ ایک سپرم سے اور ایک ایگ کے کمبینیشن سے. جو اگلی آیت ہے نا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو ایسے نطفے سے پیدا کیا جو ملا جلا، مطلب میل اور فیمیل کا جو مکسچر، اور پھر اللہ کہتا ہے ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا. تو یہ پورا پروسیس ہم نے پڑھنا بھی ہے اس کورس میں کہ کس طرح ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ غور کرنے کو کہہ رہا ہے کہ آپ غور تو کرو کس طرح تخلیق ہوئے ہو آپ، اوقات کیا ہے، اور اللہ کی شان کتنی بڑی ہے کہ وہ اس ایک حقیر پانی کے قطرے میں، کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی جان نہیں ہے اس میں، جان سے مراد مطلب اس میں وہ ابھی کوئی آرگنز نہیں ہے، اس میں کچھ بھی ابھی ایسا نہیں ہے، لیکن اسی قطرے سے اللہ تخلیق کرتے اور اللہ پوری شیپ بناتے اور پھر اسی جسم میں وہ اللہ روح بھی ڈالتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. پوری دنیا مل کے بھی کوئی اور سٹرکچر پیش کرے ہیومن باڈی کا تو نہیں کر سکتی نا، کہ جس طرح اللہ نے بنا دیا کہ ناخنوں کو جہاں پہ رکھا ہے وہ وہیں پہ پرفیکٹ ہے. اگر کوئی کہے کہ ناخن یہاں پہ نہیں، ناخن جو ہے ہاتھ کے فرنٹ سائڈ پہ ہونے چاہیے، تو کیا ہوگا؟ کوئی کہے کہ ناک جو ہے وہ آنکھوں کے نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اوپر ہونا چاہیے، تو جسٹ امیجن کیا شیپ بنے گی. زبان اوپر اور دانت نیچے ہوں، کیا مطلب انسان پوری دنیا کے مل کے کوئی اور سٹرکچر نہیں بنا سکتے کہ اللہ نے جس طرح سے ایک ایک چیز پرفیکٹ الائن کی ہے، کہ دانتوں کے درمیان زبان رکھی ہے، ہاتھوں کے بیک سائڈ پہ ناخن رکھے ہیں گریپ کے لیے، ٹھیک ہے، آنکھوں کے درمیان مطلب آپ دیکھیں زبان کے بالکل اوپر، ہونٹوں کے اوپر ناک رکھا ہے کہ پہلے سونگھ لے اور پھر منہ میں جائے گا ٹیسٹ. تو اتنی پرفیکشن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے
کہ دنیا پوری کے اور جتنی مخلوقات ہیں وہ مل کے کوئی اور اسٹرکچر پیش کریں کہ نہیں یہ اس طرح بہتر ہے تو نہیں کر سکتے. ہمیں جو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے پیدا کس طرح کیا. اللہ کی شان دیکھیں نا. علم یک نطفۃ من منی یمنا, کہ کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا منی یمنا, کہ میل اور فیمیل کا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى, اور پھر وہ نطفہ علقہ بنتا ہے, پھر وہ مضغہ بنتا ہے, پھر پورے سیریز ہیں. تو اللہ نے پوری پکچر ہمیں واضح کی ہے. اللہ نے علقہ کا ورڈ یوز کیا کہ یہ نطفہ علقہ کی شیپ کا بنے گا, جسٹ لائک لیچ. علقہ لیچ کو بولتے ہیں عربی میں. تو اب جب ہمارے پاس مشینیں آئیں, الٹرا ساؤنڈ آیا, تو پھر جب ہم نے دیکھا کہ بالکل بچہ تو لیچ کی فارم میں ماں کے پیٹ کے ساتھ, ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے, بالکل لیچ کی طرح کا. تو ہمارا قرآن محتاج نہیں ہے کسی بھی سائنس کا. قرآن نے جو بتایا وہ بہت واضح کلیئر ہے, سائنس اس کو ڈسکور کرتی رہے گی. ہمیں اتنا انٹلیکٹ چاہیے کہ ہم سمجھ سکیں قرآن کی ورڈنگ کو, قرآن کی آیات کو, تاکہ ہم ترقی کریں, تاکہ ہم دنیا کو فتح کر رہے ہوں. قرآن دنیا کو فتح کرنے کی بلکہ دونوں جہانوں کو فتح کرنے کی کتاب ہے. ہمیں اپنا انٹلیکٹ وہ بنانا ہے, ہمیں اپنے شعور کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے. تو یہ وہ ماڈل ہے کہ جو اللہ نے پیش کیا کریشن کا, ہیومنز کی کریشن کا. یہ بھی آیات ہیں, دیکھیں اللہ تعالی نے پورا پروسیس ایکسپلین کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے, ون سنگل سیل سے, اور پھر اس کے اندر جینڈرز بنائے, اور پھر اس سے آگے انہی سے آگے کتنی نسلیں آگے نکلتی ہیں, کتنے ہی مرد و عورت نکلتے ہیں. اللہ سے ڈرو. وہ جیسی چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کی جو ہے وہ شکل بناتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور پھر دیکھیں اللہ نے ایک اور آیت میں کہا نا, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اچھا, اب اس کو بھی سمجھنے میں کافی زیادہ غلطیاں کی کہ اچھا حضرت آدم بنائے اور ان سے ان کی جو ہے وہ زوجہ بنائی اور پھر ساری دنیا کو بنا ڈالا ان سے. یہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ سائنٹیفک آیت ہے, ایمبریولوجی کی آیت ہے, یہ مائٹوسس میوسس کی آیت ہے. یہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. تو یہ آیات سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ جب آگے ہم نے ایمبریولوجی پڑھنی ہے, جب آگے ہم نے ہسٹرولوجی پڑھنی ہے, تو پہلے ذرا آپ کے مائنڈ میں وہ سارا قرآن کا فلسفہ لازمی ہو, تاکہ آپ صحیح لینز سے دیکھیں چیزوں کو. تو قرآن کی آیات تو بہت کلیئر ہے. قرآن نے ابھی تو میں نے بہت شارٹ کی ہیں, میرے پاس پوری 400 آیات لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی, 400 آیات کہ جو پوری ڈیٹیلڈ پروسیسز کے اوپر ہیں, ایمبریولوجی کی, اناٹمی کی, فزیولوجی کی, کریشن کی آیات ہیں. یہ تو میں نے بہت شارٹ لسٹڈ ایک سیکوینس کے ساتھ کر دی ہیں. تو آپ صرف ان آیات کو یاد رکھیں کہ جب ہم آگے پڑھیں ہیومنز باڈی کو سمجھیں, اناٹمی, ایمبریولوجی سے سٹارٹ کریں گے, ہسٹولوجی اور پھر اناٹمی, تو یہ آیات آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آج ہم یہ ایک اور چیز بس پڑھتے ہیں, پھر ہم باقی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے کہ یہ 7 فزیولوجیکل پرنسپلز ہیں کہ جن کے اوپر باڈی جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے,
ہم ذرا ایک ادھر مسنگ ہم نے کیا ہوا ہے وہ بھی لکھ لیں. کہ ہیومن باڈی یہ 7 اسی سیکوینس کے ساتھ جو پرنسپلز ہیں ان سے مل کے بنی ہیں, اور یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ذرا اس کو لکھ لیں. سب سے پہلے ہمارے پرائمری ایلیمنٹس جو کہ پانی, مٹی, ہوا اور آگ ہیں, یہ آپ کو پتہ ہو. ٹھیک ہے, ان کی بیسک سینس آپ کو پتہ ہو. یہ ایک ایک کر کے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایلیمنٹس کو سمجھنے کے بعد آپ کو جو ہے ٹیمپرامنٹس پتہ ہو, کیونکہ ایلیمنٹس آگے ٹیمپرامنٹس بناتے ہیں. ٹیمپرامنٹ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تو بس پھر آگے چیزیں بہت ایزی ہوگی, ہر چیز آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. پھر ہم نے ہیومرس پڑھنے ہیں, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ٹیشوز پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آرگنز آتے ہیں. ٹیشوز کے بعد آرگنز کے بعد جو ہیں نیوما. ٹھیک ہے, اس کو ہم ارواح بھی بولتے ہیں, نیوما بھی بولتے ہیں. اور پھر ہمارے قوا ہیں, ہماری فیکلٹیز ہیں باڈی کی, اور پھر ہمارے فنکشنز ہیں. تو یہ 7 پرنسپلز ہیں. ماڈرن سائنس جو ہے نا وہ صرف آرگنز کے اوپر ریوالو کر رہی ہے. بائیو کیمسٹری یہ ہیومرز کے اوپر ریوالو کر رہی ہے. دے ڈونٹ نو دا ٹیمپرامنٹ, دے ڈونٹ نو دا پرائمری ایلیمنٹس, دے ڈونٹ نو دا ارواح. یہ فزیولوجی پڑھ لیتے ہیں, وہ آرگنز پڑھ لیتے ہیں, بائیو کیمسٹری پڑھ لیتے ہیں. یہ ٹیمپرامنٹ اور یہ ایلیمنٹ اور یہ ارواح اور یہ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں. تو یہ جب مسنگ ہوتی ہیں تو سائنس از انکمپلیٹ. یہ جو پوری پکچر ہے یہ کمپلیٹ پکچر ہے, اور جب یہ ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے تو آپ کو ہیومن باڈی کی ایسی سمجھ آئے گی کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے سیشن کے بعد ہی آپ کہیں گے کہ وہ اتنی آسان تھی یہ چیزیں سمجھنا. تو یہ 7 چیزیں بس آپ نے, ان کو ہم بولتے ہیں امور طبیعیہ. طبیعت کے امور مطلب جن کے اوپر طبیعت کی بنیاد ہے. ہماری طبیعت مطلب ہماری ہیومن باڈی کی جو فائسیز ہے, جو اوورآل ہماری ہیومن باڈی کی کلیکٹیو جو ایک سٹرینتھ ہے, اس کی بنیاد یہ 7 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, کہ جن سے ہماری طبیعت ٹھیک بھی رہتی ہے اور خراب بھی ہوتی ہے, تو انہی 7 چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو بس یہ 7 چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں. یہ سلائڈز بھی میں شیئر کر دیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم نے پرائمری ایلیمنٹ, یعنی کل سے مراد جو بھی نیکسٹ لیکچر ہے ہمارا, جس بھی دن اسکیجول شیئر ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ, تو پرائمری ایلیمنٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. آج کے سیشن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے, آج جسٹ فاؤنڈیشنز کو ڈسکس کی, کوئی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا, وائس بریک ہو رہی ہے, مجھے اب آئیڈیا نہیں ہوا. میں تو میسیج ہی اب دیکھیں کہ میں سلائڈز اوپن کی ہوئی تھی. ابھی ٹھیک آ رہی ہے. میں 1 منٹ آپ کے نا یہ اوپن کر لوں مائک, ہوسٹ کنٹرولز اینڈ یہ اسپام لائیو ہوتا ہے اور نان لیونگ بھی ہوتا ہے. اسپام میں جو ہے نا لائف ہوتی ہے اسپام میں, تبھی تو وہ لائف آگے دیتا ہے. جی, if there is any question تو please ask. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ میں بایو کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, تو کیا یہ چیزیں مجھے ایزیلی سمجھ آ جائے گی یا پھر مجھے ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑیں گی اس پہ؟ یہ ظاہری بات ہے, ایکسٹرا ایفرٹس تو کرنی پڑیں گی, لیکن سمجھ آ بھی جائیں گی. جیسے یہ آج کتنی ایزی کر کے, میں تو بہت ایزی کر کے پڑھا رہا ہوں آپ کو, انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. جی جی
چلیں ٹھیک ہے. اینڈ یہ جو سلائڈس ہیں یہ ہمیں گروپ میں مل جائیں گی؟ جی جی، یہ جیسے ہمارا یہ پورشن کمپلیٹ ہوگا تو مل جائیں گی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سر کلاس کی ٹائمنگ وغیرہ بھی بتا دیں کہ کب کب کلاس؟ جی جی، میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں گروپ میں نا. بک ریکمنڈ کا پوچھ رہے ہیں آپ، تو بکس میں کینن آف میڈیسن بائی بو علی سینا سب سے اسٹینڈرڈ اور سب سے اتھینٹک یہی بک ہے. جی یہ کورس تو ہمارا میڈیکل سے ریلیونٹ ہے، اس میں ہم روح کے کنسیپٹ تو نہیں پڑھیں گے. روح کے کنسیپٹ ایک اور کورس میں ایسکٹولوجی میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ پڑھیں گے. یہاں پہ جسٹ میڈیکل کا پڑھیں گے ہم. سر کائنڈلی بک کا نیم ریپیٹ کر دیں دوبارہ، کیا بولا تھا آپ نے؟ کینن آف میڈیسن بائی بو علی سینا. یہ انگلش میں بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے اور اردو میں بھی اویلیبل ہے. القانون فی الطب، جو کہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے یورپ کی کتابوں میں. یہ انشاءاللہ جیسے ہم اناٹمی فزیولوجی پڑھیں گے تو تب ایک ایک چیز ایکسپلین ہوگی. آج تو جسٹ میں نے بیس آپ کی فاؤنڈیشن سیٹ کی ہے، یہ اب آگے ایک ایک چیز بڑی ڈیپتھ میں پڑھنی ہے ہم نے. جی سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. سر ایک تو یہی کہ وہ سلائڈ کا فرینڈوں نے پوچھ لیا آپ سے، اس کا کوئی ایل ایم ایس پورٹل بھی آپ کیسے بنانے کو کہ جہاں پہ ریکارڈیڈ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی کوئی نا ایسا سر پورٹل وغیرہ آپ کی نا ریکارڈنگ دیکھی جا سکتی؟ آپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی. سر یہ لیکچرز کی لیسنز کی ریکارڈنگ ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ آپ کو گروپ میں سینڈ ہو جاتی ہے نا، گروپ میں آپ کو ہر لیکچر کے بعد اس کی ریکارڈنگ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور سر ایک تھوڑا سا ایشو تھا، میں نے ڈاکٹر میمونہ سے بھی دن میں بات کی تھی، میں کب آپ سے کر لوں. میرا ایکچولی سر جو ہے نا، آپ نے یہ فرائیڈے رکھا ہے نا نیکسٹ لیکچر، تو سر فرائیڈے کو میری ذکر ہوتا ہے. میں کسی سلسلے سے بیٹھ ہوں، وہ ہر فرائیڈے ان کا ذکر ہوتا ہے اور پھر حضرت صاحب کا کہ ان کی ساری تعلیمات بعد میں وہ ہوتی ہیں. وہ آلموسٹ مجھے 7 بج جاتے ہیں گھر پہنچتے پہنچتے. کائنڈلی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کو تھرسڈے کر دیں. آئی نو مجھے کرنا نہیں چاہیے یہ، بٹ سر اٹس اے لانگ کورس 6 months کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 6 months میں ان کو نہیں اٹینڈ کر سکوں گی اور وہ خفا ہو جائیں گے. وہ الاؤ نہیں کرتے کہ میں اس طرح سے کچھ زیادہ لمبا بریک دوں. ایک آدھ کا ہوتا تو پھر ہو جاتا، بٹ اس میں یہ کہ ایک میرا لازمی جو ہے نا مجھے چھوڑنا پڑے گا. اور وہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی چلیں ان کو ایسی کوئی شوقیہ چیز ہے تو نہیں بھی کی تو خیر ہے. مطلب وہ باقاعدہ ایک تعلیمات کا سلسلہ ہے. لیکن وہ تو اب ظاہری بات ہے، اب ایک چیز اب ایک آپ کے لیے ہم باقی سارے اسٹوڈنٹس کو بھی تو دیکھنا ہے نا. ایک آپ کے لیے تو ہم ٹوٹلی اسکیجول نہیں چینج کریں گے، اور پھر اسٹوڈنٹ اپنا اسکیجول مینیج کرتا ہے، ٹیچر کے لیے ٹیچر مینیج نہیں کرتا ہوتا. تو بہرحال آپ ریکارڈنگ لے لیا کریے گا. میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تو آپ ریکارڈنگ لے لیں گے نا، جی ریکارڈنگ لے لیجیے گا نا آپ اس دن کی، باقی لائیو لیں، اس دن کی ریکارڈنگ لے لیں. تو سر آپ جو کہتے ٹاسک پارٹیسپیشن کے بھی مارکس ہوں گے تو وہ سارا کچھ تو وہ اب آپ نے بتا دیا. اب ایک کلاس کا تو آپ کو گنجائش ہم نے دے دیا نا. آپ ریکارڈنگ لے لیں گے، آپ کی پارٹیسپیشن تو شو ہو جائے گی نا ہمیں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اچھا سر، میں نے یہ پوچھا تھا کہ ایگزامپل کہ جس طرح ایک کہتے ہیں کہ انسان کو ایک خون سے پیدا کیا. آپ کی آواز کافی بریک ہو رہی ہے.
سر ایک اور مائک کھلا ہوا ہے رائے کا، اس کی وجہ سے میں اس لیے مائک نا کلاس کے دوران کلوز رکھتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ پھر ڈسٹربنس نہ ہو. سر جس طرح کہتے ہیں کہ انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، تو اس پہ ابھی تک سائنس نے جو تحقیق کی ہے وہ مطلب ابھی تک فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے. یہ اللہ میاں کی اتنی زیادہ امیزنگ چیز ہے یہ پوری جو ایک ڈیوریشن ہے، ایک جو پروسیس ہے. دیکھیں خون کے لوتھڑے سے یہ ترجمہ علماء نے کیا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. اللہ نے نطفہ کہا ہے، علقہ کہا ہے، تو وہ خون کا لوتھڑا نہیں ہوتا، وہ ایک پراپر ٹرمینالوجی ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. علقہ لیچ کو بولتے ہیں، اور جس طرح لیچ کا سٹرکچر ہوتا ہے اس طرح انسان کا بیبی کا سٹرکچر بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. آج ابھی آپ گوگل کریں گے ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر تو آپ کو وہ نظر آ جائے گا، وہ لیچ کی ٹائپ کی سٹرکچر بنتا ہے. تو اللہ نے تو وہ کہا، باقی پورا پروسیس سائنس نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں، سپرم ایگ اور پھر آگے فرٹیلائزیشن، اور پھر کس طرح سے پہلے مہینے میں کیا بنتا ہے، سیکنڈ میں کیا بنتا ہے، کب کون سی سینس ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ سارا پروسیس تو ہمیں پتہ ہے، تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں. تو سر کیا سائنس اس میں سکسیسفل ہو چکی ہے اتنی زیادہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی، کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے. دیکھیں تو وہ اس ایمبریولوجی چیز تو میں بہت پہلے زیادہ سے سائنس نے پوری کی پوری جی ایکسپلور کر دی ہے کہ یہ اس طرح ایمبریولوجی تو سائنس نے بہت اچھے سے کھول کے رکھ دیا. اور سر یہ جو جس طرح آپ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی بات کی، تو جس طرح تاکہ ان کی پسلی سے پیدا کیا، اس لیے عورت ایک فلیکسیبل ہوتی ہے. از دس ٹرو کہ ایک پلانڈ تھا یہ سارا کچھ، کہ ان کو زمین پہ آنا تھا اور آ کے میں پھر نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی اس لیکچر میں. یہ نہیں لیکچر ہمارا آپ نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، میں ویسے بات کریں، آپ نے نہیں کی، جسٹ کہ یہ ایک پلاننگ تھی کہ ایک آنا تھا تاکہ دنیا ایک آباد ہوتی. کیا یہ صحیح بات ہے کہ یہ چیز واقعی ہی ہے، یا ابھی بھی اس کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ چیز ہے کہ انہوں نے کھا لیا تھا تو نافرمانی کی سزا ملی تھی، گندم کا جو دانہ تھا؟ دیکھیے وہ تو غلط بات ہے، یہ تو قرآن کے خلاف بات ہے کہ انہیں نافرمانی کی سزا ملی تھی. اللہ نے قرآن میں ہی کہا کہ جب انہوں نے توبہ کی تھی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی. جب انہوں نے اللہ سے دعا کی نا، قرآن میں پوری دعا موجود ہے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. اب جب دعا قبول کر لی تو پھر سزا تھوڑی ملے گی، دعا تو قبول ہوگی ان کی، توبہ تو اللہ نے ان کی قبول کر لی حضرت آدم کی. تو اللہ نے ان کو اسی مقصد کے لیے بنایا تھا، تو یہیں پہ بھیجنا تھا. تو سر اس لیے بھیجا کہ تاکہ زمین ایک پوری تخلیق ہو، انسان کی تخلیق ہو، اور یہ آگے چلے زمین جو ہے، مطلب نہیں، آبادیاں اس کے لیے نہیں. اللہ نے آبادی میں کیا اضافہ کرنا ہے ہو، آبادیاں بڑھا ہماری کے، ساری اللہ نے کیا کرنا ہے آبادیاں بڑھا کے، اور اللہ نے کیا کرنا ہے آگے زمین کو ایکسپینڈ کر کے. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا. اللہ نے یہ اس لیے پیدا کیا کہ یہاں پہ اللہ کا قانون اسٹیبلش ہو، یہاں پہ بس سمپل سی بات ہے، اللہ کا نظام قائم ہو اس کرے پہ. اور اسی طرح ہر کرے پہ، اس لیے اللہ نے ہر جگہ پہ بھیجے ہیں اپنے نبی، انبیاء بھیجے ہیں. چلیں صحیح ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، نیکسٹ کلاس میں، پہلی کلاس سے نیکسٹ کلاس میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سر نیکسٹ کلاس کب ہوگی؟ میں گروپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر یہ کورس 3 منتھس کا ہے یا 6 منتھس کا ہے؟ آپ کس کورس سے بات کر رہی ہیں؟ آپ